اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ کو دکھ پہنچا، تو رب کائنات نے پھر سورہ ضحیٰ کا نزول فرمایا، اور سورہ ضحیٰ کو جو نازل فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس لفظ سے ابتدا فرمائی، پہلی اور دوسری آیت، یعنی پہلی آیت ہے والضحیٰ، یعنی حضور کے مبارک چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور دوسرا جو ہے واللیل اذا سجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مبارک زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ بھی چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم شانوں کو بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، یہ پہلی گھڑی سے اس کے اندر ہم آپ کی عزت اور آپ کی جو ہے توقیر اور بڑھاتے چلے جائیں گے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، آگے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شانوں کو بیان فرمانے کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ یتیم کو اپنے قریب سے دور نہ کریں گے، یتیم کو جھڑکی نہیں دیں گے۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ استعمال، آج ہم نے اسی آیت مبارکہ کو سمجھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کیا ہے، یتیم کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، اور جو پھر یتیم کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتا ہے اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا فلا تقہر فاما الیتیم فلا تقہر۔ تقہر کا معنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ چہرے کے اوپر بل کا آنا، یعنی جب بندے کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے جس سے بندہ خوش نہیں نہ ہوتا، تو بندہ جو نا اپنے چہرے کے اوپر بل لاتا ہے، ایک لائن سی لگ جاتی ہے بندے کے چہرے کے اوپر، یعنی اس ماتھے کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی منع فرما دیا کہ اے حبیب جب یتیم آپ کے قریب آئیں تو آپ ان کو آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثار نہیں ہونے چاہیے، آپ خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ محبت والا برتاؤ کریں گے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، اپنے قریب کریں گے، ان کے حقوق ان کو دلوائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام و مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ اور آپ چونکہ بے سہاروں کے سہارا بن کے تشریف لائے ہیں، آپ ان لوگوں کیونکہ اسلام کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو یتیموں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کا مال ناحق کھایا جاتا تھا، اور بالخصوص اگر کوئی بچی یتیم ہوتی تو اس سے اس غرض سے شادی کر لی جاتی تھی کہ تاکہ اس کا مال کھایا جا سکے، جیسے اس کا مال کھا لیتے تھے اور اس کے بعد یا تو اسے طلاق دے دی جاتی تھی یا اسے دھکے کھلائے جاتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے معاملات یتیموں کے ساتھ کیے جاتے تھے، جس طرح کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کے اندر ہی کہ اس دور کا اس امت کا جو فرعون تھا ایک یتیم بچہ تھا، اس نے اس یتیم بچے کی کفالت کو، اس امت کا جو فرعون ہے اس ابو جہل جسے کہا جاتا ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون، تو اس نے اس بچے کی کفالت لے لی اس غرض سے تاکہ اس یتیم بچے کا مال میں ہڑپ کر سکوں، کھا سکوں۔ اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ایک مرتبہ وہ یتیم بچہ فرعون کے پاس گیا، یعنی ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرا مال مجھے واپس کر دو۔ اب ابو جہل جس نے تو اس غرض سے اس کی کفالت لی تھی کہ میں اس سے مال اس کا کھاؤں گا، تو لہذا اس سے دھکے دے کر جو ہے وہ نکال دیا۔ یہ سارا معاملہ سرداران قریش دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے تنزیہ انداز کے اندر کہ اے بچے محمد کے پاس چلا جا، وہ تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ یعنی ان کا مقصد حضور کی بارگاہ میں بھیجنے کا یہ تھا کہ حضور کیسے جو ہے وہ ابو جہل سے مال لے نہیں سکیں گے،
پہلی بات اس کے پاس آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے تو ابو جہل ان کو جو ہے وہ بے عزت کر دے گا، ان کو مال دے گا ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس انداز کے ساتھ، طنزیہ انداز کے ساتھ کہنے لگے کہ اے بچے محمد کے پاس چلے جا، وہ تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ اب وہ بچہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر اپنے مال ابو جہل سے لینے کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے میرا مال ابو جہل سے دلوایا جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب سے اس کی بات سنی نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یتیموں کے سہارا، بے قسم کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سہارا ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی انگلی پکڑی نا اور اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کی طرف چل پڑے۔ اب یہ قریش کے سردار دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، اب یہ کس انداز کے ساتھ سلسلہ ہوگا۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام اس یتیم بچے کو ساتھ لے کر چلے، اب ان قریش کے سرداروں کو کیا معلوم کہ یہ اللہ کے نبی وہ ہیں کہ ابرو کا اشارہ کر دیں، آنکھ کا اشارہ کر دیں تو رب کائنات دنیا کے نظام کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ حضور ہیں کہ جن کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں کہ جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے۔ تو یہ ابو جہل کس طرح جو ہے وہ یتیم کا مال واپس نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے اسے ساتھ لے کر گئے نا، تو جیسے ابو جہل کے قریب پہنچے تو اب قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ اب معاملہ جو ہے الٹ ہوگا، وہ بے عزتی کرے گا، مال دے گا نہیں۔ تو جیسے حضور علیہ السلام گئے نا، تو اب ابو جہل وہ جو جاہلوں کا سردار ہے، جس نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، دین کے معاملے کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں کھڑی کی ہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا، مرحبا کہا، اور حضور علیہ السلام کے کہے بغیر ہی اس نے اس یتیم بچے کا مال واپس کر دیا۔ اب یہ جیسے ہی معاملہ الٹ ہوا تو سرداران قریش ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو سارا سلسلہ ہی الٹ ہو گیا، ہم نے تو کسی اور انداز کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے اس کا مال واپس کیوں کر دیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ مال واپس نہ کرتا تو کیا کرتا؟ جیسے حضور علیہ السلام محمد میری طرف بڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک غیبی جو ہے مجھے نظر آ رہا تھا، تم نہیں دیکھ رہے تھے، ایک ایسا نیزہ بھی تھا، اگر میں اس بچے کے مال کو دینے سے انکار کرتا تو وہ نیزہ جو ہے وہ مجھے پھاڑ دیتا، مجھے نیست و نابود کر دیتا، ختم کر دیتا۔ تو لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے، جو غیب سے ایک نیزہ بھی حضور کے ساتھ تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے یتیم کے مال کو واپس کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو یتیموں کا سہارا تھے اور یتیموں کے ساتھ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس انداز کے ساتھ یتیموں کا خیال رکھتے، کس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ محبت والا انداز اپناتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی ہیں، وہ حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کا نام بحیر تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی سے پوچھا، اقربہ جوہنی ان صحابی کا نام ہے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ صحابی اقربہ کہنے لگے یہ میرا بیٹا بحیر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بیٹے سے کہا میرے قریب ہو جاؤ۔ اب اگلی جو بات ہے وہ جو بحیر ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے قریب ہوا نا، میں چھوٹا سا تھا، تو حضور کے قریب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے دائیں جانب اپنے جو ہے وہ گود کے اندر بٹھا لیا، اور پھر ازراہ شفقت، حالانکہ ان کے والد نے حضور کو اس کا نام بتا دیا تھا، تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم پہلے والد سے بھی نام پوچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شفقت کے انداز کے ساتھ اس بچے سے بھی کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا کیا نام ہے۔ اس طرح جو ہے شفقت بھرا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس بچے سے فرمانے لگے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو بحیر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا نام بحیر ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ تمہارا نام بشیر ہے۔ کیوں؟ سرکار فرمانے لگے بحیر کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی
یعنی جہاں وہ جگہ جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، یعنی جسے ہم تالاب کہتے ہیں، تو یہ ایک بے معنی سا ایک لفظ ہے، تو لہذا تمہارا نام بشیر ہے۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام بشیر رکھا۔ اب وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ غزوہ احد کے اندر وہ جو اقربہ جوہنی تھے رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اب جیسے وہ شہید ہوئے نا، تو یہ بشیر جو جن کا پہلے نام بہیر تھا، تو یہ اپنے والد کی شہادت کی وجہ سے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، چھوٹے ہی تھے ابھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت یہی بہیر جن کا نام سرکار نے بشیر رکھا، یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، اور میرے جو ہے نا وہ سر کے اوپر حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھا، اور حضور نے فرمایا کہ اے بشیر، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا والد بن جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیری والدہ بن جائے؟ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ یعنی یہ یتیم کے ساتھ حضور کی شفقت برا انداز کہ کتنی بڑی جو ہے نا نوازش کر دی۔ تو بشیر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا نا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر معاملہ یہ ہے، اگر بات یہ ہے کہ آپ میرے والد بن گئے ہیں اور حضرت عائشہ میری والدہ بن گئی ہیں، تو یا رسول اللہ میں اس بات سے راضی ہوں، میں اس بات سے راضی ہوں۔ پھر حضرت بشیر کہتے ہیں کہ مجھے میری زبان کے اندر لکنت تھی، یعنی صحیح بول نہیں پاتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو میرے منہ کے اندر داخل فرما دیا۔ کہتے ہیں میری لکنت بھی ختم ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں وقت گزرا، حضرت بشیر کہتے ہیں کہ جب میرے سر کے بال سفید ہو گئے، تو سر کے اندر ایک جگہ ایسی تھی کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا نا، تو پورے سر کے بال تو سفید ہو گئے، لیکن جس جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ لگا تھا، اس جگہ کے میرے سر کے جو بال تھے وہ ہمیشہ سیاہ ہی رہے ہیں، کالے رہے ہیں، ان کے اندر سفیدی نہیں آئی۔ یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تو کرم نوازیاں ہیں، اور دوسرا جو ہے اس بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے والد کے شہید ہونے کے بعد کتنا پیار بڑا، محبت بڑا انداز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا والد بن جاؤں؟ اور ان کو خوشخبری دی، تسلی دی، یعنی پریشان نہیں ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے والد چلے گئے ہیں تو اب تمہاری کفالت نہیں کوئی کرے گا، تم پریشان ہو۔ فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ محمد جو ہے وہ تمہاری پرورش کریں گے، وہ تمہارا خیال رکھیں گے، وہ تمہارے ساتھ جو ہے شفقت بھرا انداز رکھیں گے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ بن جائیں گی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر بات یہ ہے کہ میں اس بات سے راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یتیم کے ساتھ اتنا شفقت بھرا جو ہے محبت بھرا انداز اپنایا ہے۔ اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو حضور علیہ السلام نے جب کہ موتا کی طرف روانہ کیا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام یہ موتا کا جو مقام ہے یہ مدینہ شریف سے اب کے اندازے کے مطابق 950 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی مدینہ شریف سے یہ موتا کا مقام اتنی دور ہے، لیکن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے آنکھ وہ عطا فرمائی ہے کہ دور و نزدیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں عطا فرماتے ہیں، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرما دیتے ہیں، تو یہ تو پھر موتا کا مقام تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف فرما ہے، ایک ایک پل کی صحابہ کرام آل رضوان کو خبر عطا فرما رہے ہیں کہ موتا کے اندر اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ صحابی شہید ہو گئے، اب یہ صحابی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب جو جھنڈا ہے وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ان کی جو زوجہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ تو جیسے ہی ان کی زوجہ نے اپنے بچوں کو حضور کے قریب کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی جو ہے وہ تار ہو گئی، اور حضور کی داڑھی مبارک سے آنسو جو ہے وہ ٹپکنے لگے، شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا، کیا تم اس وجہ سے رو رہی ہو، اس وجہ سے پریشان ہو کہ ان بچوں کی کفالت کون کرے گا، ان بچوں کو جو ہے وہ کون پرورش کرے گا، اس وجہ سے پریشان ہو؟ تو فرمایا ان بچوں کی پرورش امام الانبیاء فرمائے، جو تمام انبیاء کے امام ہیں وہ ان بچوں کی پرورش کریں گے، تمہیں اس بات کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو ان بچوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جو پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقت گزرتا گیا، سرکار کا انداز یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے نا تو حضور کے اہل بیت یعنی امام حسن، امام حسین آپ کے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہو جاتے، تو حضور پھر ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کرتے اور گھر میں لے کر آتے۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کے اولاد سے پہلے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یعنی سرکار سفر سے تشریف لائے تو میں پہلے وہاں پر کھڑا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے، یعنی عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آگے جو ہے وہ سوار فرما لیا، شفقت فرماتے ہوئے۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پیچھے سوار فرمایا۔ تو یہ انداز تھا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یتیم بچوں کی پرورش کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتاؤ کر کے دکھایا ہے، اور ان کے حقوق ان کو دلوائے ہیں، اور خود ان کی پرورشیں فرمائی ہیں، اور پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرورش فرمانے پر، یعنی یتیم کے ساتھ محبت برا انداز اپنانے پر رب کائنات نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا جو ہے وہ انداز اپنایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے انعامات کی خوشخبری سنائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر سب سے بہترین گھروں میں سے وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ بہترین گھر ہے۔ اور فرمایا بدترین گھر ہے وہ جس گھر کے اندر یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، تو وہ برا گھر ہے۔ تو اس واسطے اگر گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا انداز اپنانا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دنیا کے اندر بھی نوازشات عطا فرمائی ہیں، اور بلکہ یتیم بچے کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے انداز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یعنی وہ کوئی دنیاوی جو ہے نا وہ تعریفیں سننا نہیں چاہتا، اپنی تعریف کروانا نہیں چاہتا، اس وجہ سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر رہا، بلکہ اپنی تعریف سننا کی بغیر جو ہے رب کی رضا کی خاطر، حضور فرماتے ہیں تو یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ شفقت کے ساتھ پھیرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس سر کے جو بال ہیں، تو جتنے اس ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے کے بال آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے اس بندے کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اور شفقت فرمانے کا، ہاتھ پھیرنے کا انداز بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو نا تو پیچھے سے ہاتھ کو لائیں آگے کی طرف۔ کیسے پھیرنا ہے؟ پیچھے سے آگے کی طرف۔ اور اگر ایسا بچہ جس کا والد موجود ہے تو اس کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرنا ہے تو فرمایا پھر آگے سے پیچھے کی طرف۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز بھی سکھا دیے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ کیسے پھیرنا ہے۔ یہ ہے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے ہمیں بتا دی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہی غریبوں کے جو ہے مددگار، اور غریبوں کے ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے
وہ مدد کرنے کا، ہیلپ کرنے کا، بلکہ خود بھی ایسے معاملات کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کبھی آپ کو ٹائم ملتا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوتا سلائی کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کے جوتے ایک سے زائد نہیں ہوتے تھے، یعنی کبھی بھی حضور نے ایک سے زائد استعمال کے جوتے نہیں پہنے، ایک سے زائد استعمال کے کپڑے استعمال نہیں کیے، ایک سے زائد جو ہے وہ چیز نہیں رکھی جو استعمال کرنے کی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جوتا سلائی کیوں کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں مسکینوں کے لیے۔ جب بھی کبھی جوتا سلائی کیا تو مسکینوں کے لیے، اور جب کبھی کپڑا سلائی کیا تو آپ نے فرمایا بیواؤں کے لیے، کہ جو غریب ہیں غربا ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی چیز آئے اس کو مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا کرو، اے عائشہ مسکینوں کو اپنے قریب رکھا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، ان کو عطا کیا کرو، بے شک کھجور کی جو ہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، کھجور آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو جائے، مثال دی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے ساتھ جتنا جو ہے شفقت بھرا انداز اپنایا جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری کتنی عطا فرمائی ہے، جو کسی یتیم کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یعنی بچی ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو تعلیم دلوا کے اس کی شادی کروا دیتا ہے، اس کے اچھے انداز کے ساتھ اس کی پرورش کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والے دن وہ شخص جو یتیم کی اس انداز کے ساتھ کفالت کرنے والا ہے اور میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اس طرح ساتھ ہوں گے، کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں تو اسی طرح وہ بندہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور میں یعنی امام الانبیاء تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بندے کو اپنا قرب اتنا عطا فرمائیں گے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں بالکل قریب ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کو کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف جو ہے ہر بندے کو نیکیوں کی پڑی ہوگی، کوئی ایک نیکی عطا کر دے، کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو اس وقت اگر کسی بندے کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا تو یقین کریں اس بندے کے بارے میں آنے ہوگی، وہ بندہ بخشا جائے گا۔ تو اس واسطے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آیت مبارکہ کو ہم نے آج سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا چونکہ ہم بھی دم بھرنے والے ہیں اور ہم بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں، تو ان محافل کا انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ مل جائے، ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی بسر کس انداز کے ساتھ کی، آپ نے کن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یتیموں بے سہاروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے اوپر اللہ کے نبی نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، رب کائنات نے کس انداز کے ساتھ ہمیں جو ہے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس واسطے محفل محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، اور بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، چونکہ یہ 1500 سالہ جو ہے جشن ولادت مصطفیٰ ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ 1500 سالہ تو کیا ہوا ہے، تو پہلے بھی تو میلاد ہوتے تھے، اس کو اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے؟ تو آیت مبارکہ اسی صورت کے اندر میں نے تلاوت کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو اب ذرا ایک عالمی ریسرچ کے مطابق ہم ذرا اندازہ لگاتے ہیں، تو عالمی ریسرچ کے مطابق یہ ریسرچ آئی ہے کہ پورے یورپ کے اندر جہاں پر یعنی اسلامی نظام نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سال 1 لاکھ جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، 1 لاکھ جو ہے بندے جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اب جب اندازہ لگایا جاتا ہے تو کہتے ہیں
کہ 2.6 جو ہے 2.6 ارب لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں. تو اندازہ لگانے کے مطابق اندازہ یہ ہے کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے. اب ذرا خطبہ حجت الوداع کو دیکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، تو اس وقت صحابہ کرام علی رضوان کی جو تعداد ہے 1,24,000، یعنی 1,24,000 صحابہ کرام. تو سمجھ لیں 1,24,000 زبانیں جو ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کرتی تھی، اور پھر 1,24,000 دل جو تھے وہ یاد مصطفیٰ کے اندر جو ہے وہ دھڑکتے تھے، اور 2,48,000 کان ذکر مصطفیٰ سنتے تھے. تو اب جب سلسلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ 1,500 سال گزر گئے، تو اب جب اندازہ لگایا جائے تو 21,00,000% ذکر مصطفیٰ بڑھ چکا ہے. 21,00,000% ذکر مصطفیٰ جب بڑھ چکا ہے تو اسی خوشی کے اندر یہ تو وہ ہے جو اندازہ ہے، اور وہ شانیں جو رب کائنات نے 1,500 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی والی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت و شان حضور کی بڑھائی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں، وہ بھی ہیں، اور یہ جو اندازے کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے اتنے لوگوں کو مسلمان فرما دیا ہے، اور اتنے دل دھڑک رہے ہیں اللہ کے نبی کی یاد کے اندر. تو اس وجہ سے ہم بڑھ چڑھ کر اس وجہ سے اہتمام کر رہے ہیں کہ یہ 1,500 سالہ میلاد مصطفیٰ ہے، لہذا یہ اور زیادہ دھوم دھام کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سال کے اندر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ آسان انداز کے ساتھ جو ہے اور بڑھ چڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں اور محبت کا اظہار کریں. تو یہ اسی وجہ سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت و شان کے اندر محافل کا انعقاد کر رہے ہیں. تو اصل جو ہے وہ حضور کی محبت یہ ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں. اللہ کے نبی نے جس انداز کے ساتھ یتیموں کے ساتھ، بے سہاروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ انداز اپنائے ہیں، ان کے جو حقوق ان کو عطا فرمائے ہیں، تو ہم سے بھی جتنا ہو سکے ہم ان کے ساتھ شفقت بھرا انداز اپنائیں اور ان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، بلکہ انہی کے حقوق ان کو عطا کیے جائیں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخروئی نصیب ہو سکے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے مالک کو مولا جو بھی کلام پاک پڑھا گیا یہاں پر محفل پاک ہوئی، ذکر رسول ہوا، تین پاک بارگاہ میں پیش کرتا مولا قبول فرما. اے مالک کو مولا حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ پیش کرتا مولا قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، تمام بزرگان دین، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بزرگان ڈوڈا شریف اور اس قوم کے قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کے ارواح پیش کرتا ہے مولا قبول فرما. اے مالک مولا حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و قارئ آج تک دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ اس قوم کے اندر جتنے مسلمان گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، بالخصوص قاری محمد رفیق قادری صاحب، اے مالک مولا اور بھی جو احباب بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام تر مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے مالک مولا ولادت مصطفیٰ کا صدقہ جو بے اولاد ہیں اے خالق کائنات اپنی بارگاہ سے ان کو نیک اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا.
اے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما، غیبی مدد فرما، اے مالک و مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، اے مالک و مولا بالخصوص زمینی آسمانی آفات و بلیات سے نجات عطا فرما، اے خالق کائنات اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس گاؤں کو اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، بالخصوص اے مالک و مولا جتنے احباب اس محفل کا انعقاد کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں، جس انداز کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرما، بچے بچے کو نمازی بنا، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا علامہ صاحب کے علم کے اندر عمل کے اندر مزید برکتیں پیدا فرما، حضور علیہ السلام کے روزے کی باادب حاضری نصیب فرما، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہماری ہمارے والدین کی، اساتذہ کرام کی، پیر و مرشد کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم برحمتک یا